بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آپ سب کو آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے کے سبق نمبر 19A میں خوش آمدید۔ اس سبق میں آج ہم دیکھیں گے سیکھنے کی دعا، اس کو دیکھیں گے اور سیکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے اس کو دیکھیں گے اور اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ گرامر میں ہم پھر وہی کریں گے، اسم فاعل مفعول، اور آج ہم انشاءاللہ اس سبق میں 10 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 642 ٹائمز آئے ہیں، اور آج کے سبق کے اختتام تک ہمارا جو ٹارگٹ تھا 232 کا وہ آج اچیو ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، جو قرآن میں 41,111 ٹائمز بار آئے ہیں۔ تو آج جو ہے ہمارا جو ہم نے ٹارگٹ فرسٹ ڈے سیٹ کیا تھا تو وہ آج ہم انشاءاللہ تعالی اچیو کر لیں گے الحمدللہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا تھا کہ قرآن جو ہے اس کو سمجھنا بہت آسان ہے، آسان نہیں بلکہ بہترین کام بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث مبارکہ ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور پھر اس کو سکھائے، لیکن ان سب چیزوں میں سب سے مین پوائنٹ کیا تھا؟ نیت خالص اللہ کی رضا ہونی چاہیے اور کوئی نیت نہیں ہوگی۔ اور تیاری کا بہترین طریقہ کیا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ تیاری کا بہترین طریقے میں 3 باتیں آتی۔ نمبر 1، بار بار دعا جو ہے وہ تقدیر بدل دیتی ہے، دعا آپ میریکلز کر سکتی ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے اللہ کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ وسائل کا استعمال۔ وسائل یعنی اپنی طاقت کا استعمال، اپنی انرجیز کا استعمال، اپنے ٹائم کا استعمال، اپنے پیسے کا استعمال، اپنی صلاحیتوں کا استعمال، ہر چیز اس میں آ جاتی ہے وسائل۔ پھر مسابقت کا جذبہ۔ مسابقت کیا ہے؟ کسی کو پتہ ہے مسابقت کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے مسابقت کو کہتے ہیں؟ سبقت سے ہے، سبقت لے جانے والا سے۔ بالکل بالکل، سبقت لے جانا یعنی آپ ایک دوسرے سے مقابلہ کریں، مقابلے کا جذبہ ہونا چاہیے، لیکن مقابلہ کس اینگل میں ہو، کس ڈائریکشن میں ہو، وہ آج ہم دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے دعا دیکھتے ہیں، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 ہے، وہ ہے ربی زدنی علما۔ ربی، اے میرے رب۔ یہاں کیسے ہمیں پتا چلا کہ یہ اے میرے رب ہے؟ یہاں تو خالی رب لکھا ہوا ہے، تو ہمیں کیسے پتا چلا کہ اے میرے رب یہ کہا جا رہا ہے؟ کسی کو پتا ہے اس بارے میں؟ ربی، اے میرے رب، کس طرح ہمیں پتا چلا کہ یہاں اے میرے رب ہو رہا ہے، کہا جا رہا ہے؟ ایک تو ربی کا مطلب ہے کہ ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں، ہوں۔ آپ کو اور کیا؟ بیکری سے جو زیر ہے یہ میرے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ویری گڈ، بالکل ٹھیک۔ سسٹر عرصہ، آپ کو تو یہ ایک ایکسٹرا پوائنٹ ملنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو ٹوٹل ہوگا نا اس میں مجھے یاد کرائیے گا کہ آپ نے مجھے ایک ایکسٹرا پوائنٹ دینا تھا اس کا۔ زیر جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا یا کے قائم مقام ہے، جیسے آگے نا زدنی، وہ تو ہم نے پڑھا تھا پورے ٹیبل میں، لیکن زیر کا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زیر جو ہے وہ یا کے قائم مقام ہے۔ یہاں بھی اس کا مطلب ہے ربی، اے میرے رب۔ آگے ہے زدنی، زیادہ کر مجھے، علمن یعنی علم میں۔ رب کون ہے؟ ہم بار بار پڑھ چکے ہیں، رب وہ ہے جو ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے پرورش کرتا ہے، کروڑوں خلیوں کا حالات، کیفیات، ذرے ذرے کو ہر وقت پالنے والا، صرف مجھے اور آپ کو نہیں، اس پوری کائنات کو ہر وقت چلانے والا، وہ ہے میرا رب۔ زدنی، زدنی کے کتنے ٹکڑے ہو رہے ہیں؟ 2، زد اور نی، ٹھیک ہے؟ نی مجھ کو، اور زد زیادہ کر، علمن
علمن کا مطلب ہے علم میں، ٹھیک ہے. یہ دو زبر جو ہے یہ یہاں پر اس سے بن رہا ہے میں. یہ کیوں بنا، کیسے بنا، انشاءاللہ آپ آگے جو ایڈوانس کورسز کریں گے اس میں آپ کو یہ پتہ چل جائے گا. لیکن یہ جسٹ انٹروڈکشن آپ کو دے رہے ہیں، کیونکہ اب انشاءاللہ آپ اگلی کلاس میں جا رہے ہیں تو جیسے بچوں کو تھوڑا تھوڑا انٹروڈیوس کرانا شروع کر دیتے ہیں نا، تو اس طرح اس لیے آپ کو یہ بھی انٹروڈکشن دیا جا رہا ہے. تو یہ جو دعا ہے یہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی. اور کس کے لیے سکھائی؟ علم حاصل کرنے کے لیے سکھائی. اور علم کا بھی کیا سکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ علم کی زیادتی کی. یہ نہیں کہ بس جو سیکھ لیا بس ٹھیک ہے وہیں پہ رک جاؤ، نہیں، علم سیکھتے رہیں سیکھتے رہیں. علم کی زیادتی کی دعا اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ دعا جو ہے وہ مجھے امید ہے کہ سب کو ہی آتی ہے، لیکن اس کو آپ اپنی روٹین کا حصہ بنائیں. آپ ایک تصور کریں کہ کسی کا اگر کوئی آپریشن ہونے والا ہے، دل کا بہت بڑا آپریشن ہو رہا ہے، تو کیا اس کو ساری رات نیند آئے گی؟ نہیں نا. وہ کس طرح اللہ سے مانگے گا؟ اس طرح سے مانگے جیسے ایک بھوکا شخص مانگتا ہے. جیسے جب کسی کو بھوک لگی ہو نا تو وہ جس طریقے سے کچھ کھانے کے لیے مانگے گا نا تو اس طرح سے مانگے. یعنی آپ کو بہت شدید ضرورت ہے علم کی، اور نو ڈاؤٹ ہم سب کو ضرورت ہے علم کی. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بس جو جتنا علم ہے اسی پہ گزارا کر کے زندگی گزار رہے ہیں. آگے سیکھنے کی کوشش نہیں کر رہے، ریسرچ کرنے کی کوشش نہیں کرتے. ایک سے سنا، دوسرے سے سنا، بس سن سن کے جو ہمیں دین کا پتہ چل رہا ہے ہم تو اسی پہ چل رہے ہیں. نہیں، آپ نے علم حاصل کرنا ہے، اور علم میں اضافے کی دعا مانگنی ہے ہمیشہ، کیونکہ علم ایک جگہ جا کے رکتا نہیں ہے. اور تڑپ اور شدت سے دل سے بار بار دعا مانگے، نماز سے پہلے یا بعد میں یا نماز کے اندر، آیت الکرسی کے بعد. کیونکہ علم کا ذکر ہو رہا ہے نا تو آپ کسی وقت بھی اس کو مانگ سکتے ہیں، لیکن سب سے بیسٹ تو یہی ہے کہ آپ نماز کے اندر مانگے، نماز سے پہلے مانگے، نماز کے بعد میں مانگے. کیونکہ وہ جو ٹائم ہوتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے قبولیت کا ٹائم رکھا ہوتا ہے. آپ کو یہ بھی پتہ ہے نا اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے وہ بھی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اور یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں جہالت کی بیماری سے نجات دے. کہ کیا یہ جہالت نہیں ہے کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا؟ کتنی عجیب سی بات ہے نا. سعودی عرب میں میں جب گئی تو قرآن پڑھ رہے تھے تو ایک ساتھ میری فارنر تھی، آئی تھنک کسی مڈل ایسٹ کنٹری سے تھی، مجھے اب یاد نہیں ہے. تو اس نے کہا تمہیں وہاں زیادہ تر سائن لینگویج میں ہی بات ہوتی ہے نا، تو انہوں نے کہا تمہیں سمجھ آ رہا ہے یہ؟ تو میں نے کہا نہیں سمجھ نہیں آتا، تب مجھے نہیں آتا تھا سمجھ. تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، تم پڑھ رہی ہو، صحیح پڑھ رہی ہو بالکل، اور تمہیں سمجھ نہیں آ رہا. اور وہ حیران ہو رہی تھی، اور مجھے اس وقت بڑی شرمندگی ہوئی کہ واقعی ہمیں کیوں نہیں سمجھ آ رہا کہ ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا آتا ہے، لیکن سمجھ نہیں آتی. تو کتنی عجیب بات ہے. تو یہ جہالت ہی ہے نا کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم عطا فرمائے. اور قرآن کا علم تو سب سے بیسٹ علم ہے، پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اس کو پھیلانے کی توفیق بھی عطا فرمائے. تو دعا کے ساتھ کیا ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی کوشش میں وقت انویسٹ کرنا ہے. کیونکہ کوشش کے بغیر تو کچھ نہیں ہو سکتا نا. ایسے تو نہیں ہوگا ہاں میرا دل بہت کرتا ہے، میرا دل کرتا ہے میں قرآن سمجھوں پڑھوں، لیکن ایفرٹ ہی کوئی نہیں کر رہے تو کیسے آئے گا؟ ہاتھ پاؤں مارے بغیر تو کچھ نہیں آتا نا. اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ تھوڑی سی ایفرٹ کرو. دعا کے ساتھ ایفرٹ بھی ضروری ہے. صرف دعاؤں پہ انحصار نہیں کرنا چاہیے، ساتھ تھوڑے بہت ہاتھ پاؤں بھی ہلانے چاہیے. علم ہم کس لیے حاصل کریں گے؟ تاکہ اس پہ عمل ہو، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر. انفرادی طور پہ کیسے کہ ہم خود کو بدلیں، خود پہ اپلائی کریں. ہمیں دیکھ کے، ہمارے اعمال دیکھ کے، ہمارا بیہیویئر دیکھ کے لوگ کہیں کہ ہاں یہ قرآن کے علم والا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ کہتی تھی نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے قرآن ہے.
کیونکہ ہر ایکشن سے پتہ چلتا تھا، کیونکہ وہ اپلائی کرتے تھے اپنے اوپر. اور یہ نہیں کہ ہم نے سنا آج، پڑھا آج، نوٹس بنائے، مارکس لیے، سرٹیفکیٹ لیا اور بس ختم. نہیں، ہمیں یہ وہ علم نہیں ہے کتابوں والا کہ ہم نے بس پڑھ لیا تو بس کہیں شیلف پہ پڑی ہوئی ہیں کتابیں ڈسٹ کی زینت بن رہی ہے یا ردی والے کو دے دی. نہیں، یہ تو ایسی کتاب نہیں ہے. اس کو ہم نے کیا ہے، اس کو ہم نے کیا بنانا ہے، اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے. تو ہم نے اس لیے علم حاصل کرنا ہے کہ پھر اس پہ عمل کریں، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی. اجتماعی طور پر کیسے ہوگا؟ جب ہم اپنے گھر میں اس کو پھر کی تعلیم دیں گے، دوسروں کو تعلیم دیں گے، اور پھر ان ایسے لوگوں کے ساتھ جڑیں گے جو قرآن کا کام کرتے ہیں، قرآن کے علم کا کام کرتے ہیں، اس کو پھیلانے کا کام کرتے ہیں. کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ بس جتنا پتہ ہے اس پر عمل کرو، نماز روزہ پڑھو، نماز روزہ کر لو، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کر لو تو بس جنت مل جائے گی. نہیں، جنت ایسے نہیں ملے گی. جنت ایک آپ سوچیں، ایک پوسٹ پہ پہنچنے کے لیے ایفرٹ تو کرنی پڑتی ہے نا. تو کیا جنت اتنی آسان ہے؟ جنت کے لیے تھوڑی سی محنت تو کرنی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے بے شک وہ مسلمانوں کے لیے بنائی ہے. ابھی کچھ عرصہ پہلے میں نے بات سنی کہ جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ نے جتنے انسان بنائے نا ان سب کے لیے ایک محل تیار کیا، ہر ایک کے نام کا. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہوں گے کہ کچھ لوگوں کے اعمال، انشاءاللہ ہمارے اعمال اس قابل ہوں گے کہ ہم جائیں گے، کہ کچھ لوگوں کے اعمال اس قابل نہیں ہوں گے کہ وہ جنت الفردوس تک جا سکیں. تو ان کے محلات جو ہوں گے وہ خالی ہوں گے. تو میں آپ جیسے وہاں جائیں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ فرشتوں سے پوچھیں گے کہ یہ محل کس کا ہے، وہ بتائے گا فلاں 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 کا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے بنایا ہے، یہ اس کا تھا. تو کہیں گے تو وہ کہاں ہے؟ کہیں گے، فرشتے بتائیں گے اس کے اعمال اتنے نہیں تھے کہ وہ جنت الفردوس میں آ سکتا اور اس کو یہ محل مل سکتا. تو ہم کہیں گے کہ کیا اللہ تعالیٰ یہ ہم لے سکتے ہیں؟ تو فرشتے کہیں گے فور شور، کیوں نہیں، خالی پڑا ہے، آپ لے لیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو ہر ایک کے لیے بنایا ہے. ہم نے ایفرٹ کرنی ہے وہاں پہنچنے کے لیے. اور اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ علم حاصل کرنا ہے. علم کی زیادتی کی دعا ہم نے یاد کرنی ہے، ضرور اس کو اپنی لائف کا حصہ بنانا ہے. پھر دوسری سورت ہے سورہ علق کی آیت نمبر 4، الذی علم بالقلم. الذی، آپ سب کو پتا ہے اس کا مطلب ہے وہ جو یا جس نے، علمہ سکھایا، بالقلم قلم سے. الذی وہ جو، اس کا جمع کیا ہے؟ کون بتائے گا الذی کا جمع؟ ہم نے پڑھا ہوا ہے نا. جی سسٹر حفصہ آپ بتائیے. الذین. الذین، بالکل، ویری گڈ، جزاک اللہ خیر. الذی وہ جو یا جس، الذین وہ سب جو یا ان کا جو. علامہ ہم نے کل کے سبق میں پڑھا تھا، علامہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو یہ وہیں سے ہے. سسٹر روبینہ آپ کتنے نمبر سے آ رہی ہیں؟ یہاں پر تو ابھی ایک بھی نہیں، لیکن 3-4 نمبر سے آپ کا نا جوائننگ کا میسج آ رہا ہے. اوکے، علامہ کا کیا مطلب ہے؟ سکھایا. بالقلم، یہ دیکھیں بی سے القلم، قلم، اس کے 2 ٹکڑے بھی صحیح ہیں اور 3 ٹکڑے بھی صحیح ہیں. بی کا مطلب ہے سے، ال خاص کے لیے ہوتا ہے، اور قلم قلم. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتا رہے ہیں کہ جس نے سکھایا قلم سے. قلم کی کتنی امپورٹنس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا رہے ہیں. قلم کا استعمال آج کی سائنس بھی یہ کہتی ہے، یہ سائنٹیفکلی پروون ہے کہ جو لکھ کے یاد کرتے ہیں نا ان کو زیادہ اچھا یاد ہوتا ہے. جو یاد ہے ہمارے ٹیچر کہتے ہوتے تھے کہ آپ جب یاد کریں پھر لکھا کریں. لکھ کے یاد کریں گے نا تو ایک ٹائم پہ آپ کا ذہن سے اگر بھولے گا بھی نا تو آپ کا ہاتھ خود بخود چلے گا. جیسے ہم کہتے ہیں نا سائنس کریں تو وہ ہاتھ چلتے ہیں پھر. اور قلم کو پکڑ لیں تو پھر وہ ایک آپ کا کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کو بھی آپ مان رہے ہیں، اور اس میں کیا ہوگا، پوری باڈی انوالو ہو جاتی ہے قلم کے استعمال سے.
اور اس کے لیے آپ نے سستی اور لاپرواہی کا مظاہرہ نہیں کرنا، فوراً قلم اٹھائیں، نوٹس بنائیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ نوٹس بنائیں، لکھا کریں ضرور، کوئی بات بھی آپ لکھیں ضرور، جو بھی آپ کو امپورٹنٹ لگتی ہے یا یاد رکھنے کے لیے تو وہ ضرور یاد رہ جاتی ہے. یہ ٹپ بھی ہے. لیکن جدید تحقیق کے مطابق لکھنے سے سیکھنے کا عمل کافی مؤثر ہو جاتا ہے. لکھنے کے لیے پہلے کیا کرتے ہیں آپ؟ غور سے پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں. پھر جب آپ لکھتے ہیں تو دماغ، آنکھ، ہاتھ کی انگلیاں سب مل کر اور بقیہ جسم خاموش رہ کر کام کرتے ہیں. ظاہر ہے آپ شور شرابے میں باتیں کرتے ہوئے ایسے نہیں کر سکتے نا، پوری باڈی انوالو ہو جاتی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ سیکھنے کا عمل اور زیادہ مؤثر ہو جاتا ہے. تو آج ہم نے یہ پڑھا سیکھنے کا طریقہ. اوکے، اب ہے مسابقت کا جذبہ رکھیں. مسابقت کا یعنی مقابلے کا جذبہ رکھیں. اس کے لیے سورہ ملک کی آیت نمبر 2 کا ایک پارٹ ہم دیکھتے ہیں. ایکم احسن عملا، تم میں سے بہتر ہوگا عمل میں. کون تم میں سے بہتر ہوگا عمل میں؟ اب یہاں ایکم آپ سب نے پڑھا ہے، کم کا اشارہ بھی آتا ہے آپ سب کو. ایو الگ لفظ ہے، کم الگ ہے. ایو کا مطلب ہے کون، جیسے آپ نے من پڑھا تھا نا کون کے لیے بھی، تو ایک اور آج آپ کے اس میں وکیبلری میں اضافہ ہوا ایو. ایو کا مطلب ہے کون. تم میں سے احسن بہتر ہوگا. ہم نے پڑھا تھا نا احسن کا بھی، حسن سے حسن بہتر، احسن بہت بہتر. تو احسن بہت بہتر ہوگا. یہ دیکھیں آپ بھی کیا، حسن اچھا، احسن زیادہ اچھا، زیادہ بہتر. جیسے ہم نے پڑھا تھا کبیر سے اکبر، صغیر سے اصغر، اسی طرح حسن سے احسن. عملہ آپ کو پتا ہے عمل واحد ہے اور اس کی جمع جو ہے اعمال. اور ہم نے اس کو یاد رکھنے کے لیے کون سا سینٹنس کیا تھا؟ انما الاعمال بالنیات. تو کس میں ہم نے مقابلہ کرنا ہے؟ سبقت کس میں لے کے جانی ہے؟ نماز پڑھتے ہوئے. کون اچھا ہے؟ یہ بھی نہیں کہ ہم دکھاوا کر رہے ہیں، اس طرح نہیں. آپ آپس میں جیسے بہن بھائی ہوتے ہیں نا، تو کون جلدی نماز پڑھے گا؟ اذان ہوئی تو سب سے پہلے اٹھ کے، تو آپ نے اپنے بچوں کو وہ پوائنٹس دے دینے کہ آج پنکچوئل اور سب سے شوق سے اور سب سے پہلے اور فرسٹ جو آیا نماز میں وہ یہ ہے. تو نماز پڑھتے ہوئے اپنی ویڈیو پلیز آف کر دیجئے کیونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور پھر یہ یوٹیوب پہ بھی آئے گی. تو کائنڈلی سسٹر رضیہ آپ کی ویڈیو آن ہے، آپ ویڈیو آف کر دیجئے. اچھا، مسابقت کا جذبہ ہم نے کس میں رکھنا ہے؟ نماز کے معاملے میں، گھر میں کہ کون اچھا ہے. یہ نہیں کہ یہاں پہ ہم نے پڑھا جو سنا کو بس سر سے گزار دیا، نہیں، گھر میں کون سب سے اچھا ہے، سب سے اچھا بننے کی کوشش کرنی ہے ہم. پھر اگر آپ آفس جاتے ہیں تو آفس میں اپنے کولیگز کے ساتھ، گارڈ کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ، چھوٹے سے بڑے ہر ایک کے ساتھ کون اچھا بننے کی کوشش کرے گا. پھر انفرادی کاموں میں نماز، روزہ، ذکر، اس میں سبقت لے کے جانے کی کوشش کریں. جیسے میں کہتی ہوں نا کہ آپ لوگ جلدی پہلے آئیں، سابقون بننے کی کوشش کریں. تو اسی طرح پھر اجتماعی کاموں میں بھی سبقت لے کے جانے کی کوشش کریں. امت کی اصلاح کے لیے، تبلیغ کے لیے، امر بالمعروف نہی عن المنکر میں کون اچھا ہے، کون حکمت کے ساتھ ڈنڈا لے کے نہیں آپ نے سب کے پیچھے پڑ جانا، حکمت کے ساتھ اچھے طریقے سے خوش اخلاقی سے دعوت دین دینی ہے. دعوت کا کام بہت حکمت سے کون سی بات کب کہاں کرنی ہے اور پولائٹلی کرنی ہے، لڑ کے نہیں کرنی اور بحث نہیں کرنی. بحث سے پرہیز کریں. اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ یہاں بحث شروع ہو جائے گی تو آپ چپ ہو جائیں. آپ نے بحث نہیں کرنی. اچھی بات ضرور کہیں لیکن پھر بحث نہیں کریں. بحث تب کرتے ہیں جب آپ کے پاس بہت زیادہ نالج ہو، آپ دلیلوں کے ساتھ بات کر سکیں، لیکن وہ بھی پولائٹلی. اس میں کیونکہ ہمارے ہاں بحث میں نا پھر وہ بات لڑائی جھگڑے تک چلی جاتی ہے، ہارش ہو جاتے ہیں، ہارش لینگویج یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے پرہیز کریں. اور پھر یہاں کلاس میں کمپٹیشن، سب سے پہلے ہینڈ ریس کریں، سب سے پہلے بتانے کی کوشش کریں، سب سے زیادہ مارکس لے کے جانے کی کوشش کریں. آل دو ہم نے مارکس کے لیے نہیں پڑھنا، لیکن پھر بھی
ظاہر ہے جو مارکس زیادہ آئے گا اٹس مین کہ اس کا نالج زیادہ ہے, اٹس مین کہ وہ محنت زیادہ کر رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالی. اچھا یہ بھی آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ یہ بھی ضروری نہیں کہ جس کے زیادہ مارکس آ رہے ہیں تو وہ گڈ ٹیچر بھی ہو سکتا ہے. اچھا ٹیچر بننے کے لیے بہت زیادہ مارکس لانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کسی میں یہ ابیلٹی رکھتے ہیں کہ جن کے مارکس نہیں بھی اچھا تھے لیکن وہ بہت اچھے استاد ثابت ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو انٹریکشن کا طریقہ آتا ہے. اچھا اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ہنر دیا ہوتا ہے, یہ صلاحیت دی ہوتی ہے, تو اپنی اس صلاحیت کو پھر کام میں لائیں, اس کو پالش کریں. اور سب سے زیادہ کیا اللہ دیکھ رہا ہے کہ ہم نے صرف اللہ کے لیے کرنا ہے, کسی اور کے لیے نہیں, اللہ کی رضا کے لیے, جنت کے حصول کے لیے, اور ہمارا کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے. مسابقت کے جذبے کے لیے نیت, فرسٹ آف آل نیت صرف اللہ کے لیے, پھر دعا کر لی ہم نے, نیت کر لی, دعا کر لی, ساری جو ہم نے فیکلٹیز ہیں, ساری اپنی انرجیز, سارے اپنے وسائل, خاص طور پہ قلم کا استعمال شروع کرنا ہے, اور اللہ کے سامنے مسابقت کا جذبہ رکھنا ہے کہ آپ نے کسی سے نہیں کہنا کہ میں تم سے پہلے آؤں گا, میں اللہ سے کہنا کہ میں سب سے آگے ہوں, میں نے سب سے پہلے جانا ہے, تاکہ جب روز قیامت اعلان ہو, جنت میں دروازہ جب کھلے, نبی پاک کے لیے ظاہر ہے سب سے پہلے تو دروازہ کھلے گا, اس کے بعد جب انٹرنس کے اعلان ہو تو نام لے کے آپ کا پکارا جائے کہ نہیں تم سابقون اور اولون میں سے ہو تو آؤ تم داخل ہو جاؤ اس میں سے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم سب کو سابقون اور اولون میں سے کرے جو جنت میں داخل ہوں گے, جنت الفردوس میں داخل ہوں گے. لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ جب اللہ کے راستے پہ نکلے ہیں نا, دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلے, قرآن کا فہم حاصل کرنے کے لیے نکلے, تو شیطان اپنا پورا زور لگائے گا آپ کو پیچھے کرنے کے لیے, بیک فٹ پر لے جانے کے لیے, آپ کے حوصلے پست کرنے کے لیے. اور آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے, تو جو دین کے راہ میں نکلتا ہے اس کو 13 شیطان گھیر لیتے ہیں. اور یہ بھی آپ کو یاد ہے کہ شیطان کیا ہے, سب سے ایکسپیرینس دشمن ہے, جو حضرت آدم سے بھی پہلے کا تھا اور وہ تا قیامت رہے گا. تو سب سے زیادہ ایکسپیرینس, سب سے زیادہ نالج اسی کے پاس ہے. ہمارا مقابلہ جس کے ساتھ ہے وہ بہت زیادہ ایکسپیرینس دشمن ہے. تو اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب آپ نے قرآن سیکھنا شروع کیا تو وہ تو انگاروں پہ لوٹ رہا ہے, وہ تو پوری کوشش کرے گا کہ کسی طریقے سے آپ کے رستے میں رکاوٹ ڈالے, آپ کو روکے, آپ کو ہٹائے, آپ کا مائنڈ ڈائیورٹ کرے, اس پہ سے کوئی مشکلیں پریشانیاں بھی لائے تاکہ آپ ہٹ جائیں ادھر سے. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ شیطان اگر تجربہ کار ہے تو ہمارے پاس اللہ کی مدد ہے جو اس سے کہیں زیادہ اسٹرانگ ہے. شیطان اگر تیار ہے تو فرشتے بھی تیار ہیں ہمارے اعمال لکھنے کے لیے. تو دعا کریں کہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں, قرآن کی راہ میں, قرآن کا علم حاصل کرنے کی راہ میں ثابت قدم رہیں اور ہمیشہ آگے بڑھتے رہیں. الحمدللہ پارٹ اے ہمارا اختتام کو پہنچا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے, پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. نماز بریک ہے مغرب کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نماز بریک کے بعد ہم پھر آتے ہیں, دوبارہ کلاس جوائن کیجیے گا.